اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ مسئلہ نمبر 534۔ اگر کسی زندہ شخص کے بدن سے یا کسی ایسے مردے کے بدن سے جسے غسل نہ دیا گیا ہو ایک حصہ جدا ہو جائے اور اس سے پہلے کہ جدا ہونے والے حصے کو غسل دیا جائے کوئی شخص اسے مس کر لے تو قول اقوا کی بنا پر اگرچہ اس حصے میں ہڈی ہو غسل مس میت کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص زندہ ہے اور اس کا ہاتھ نعوذ باللہ کٹ جائے تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اس ہاتھ کو اٹھا لے چھو لے تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مردہ شخص کہ جس کا ہاتھ کٹ جائے یا انگلی کٹ جائے تو ایسی صورت میں قول اقوا کی بنا پر چاہے اس میت کو غسل دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو تب بھی اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس انگلی کو یا ہاتھ کو اٹھا لے تو ایسی صورت میں اس شخص پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور زیادہ واضح کر دیا جائے اس بات کو کہ اگر کوئی میت مر جائے، میت ہو اور اسے مرنے کے بعد کوئی توہین اس کی کرنے کے لیے اس کی انگلی کاٹ لے اور اسے کہیں پہ پھینک دے تو ایسی صورت میں وہ پڑی ہوئی انگلی کوئی مومن بندہ اسے اٹھائے اور اٹھانے کے بعد چاہے کہ اس میت کے پاس رکھ دے تو ایسی صورت میں جس شخص نے اس انگلی کو اٹھایا ہے اس پر ضروری نہیں ہے کہ غسل مس میت کرے۔ مسئلہ نمبر 535۔ ایک ایسی ہڈی کے مس کرنے سے جسے غسل نہ دیا گیا ہو خواہ وہ مردے کے بدن سے جدا ہوئی ہو یا زندہ شخص کے بدن سے، غسل واجب نہیں ہے، اور دانت خواہ وہ مردے کے بدن سے جدا ہوئے ہوں یا زندہ شخص کے بدن سے، اس کے دانت اور ہڈی وغیرہ کو چھونے سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مر جائے اور اسے دفنا دیا جائے، قبر کسی وجہ سے قبر کو کھودا جائے انجانے میں، اور جانی مثال کے طور پر کہیں پہ عمارت بنائی جا رہی تھی، گھر بنایا جا رہا تھا اور وہاں پہ پرانی قبر موجود تھی، جب اس قبر کو کھودا گیا تو اس میں سے ہڈی نکلی تو اس ہڈی کو چھونے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے دانت، کوئی ایسی میت کہ جس کا دانت پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا لیکن جب اس کو نہلایا جانے لگا یا اس میت کو اٹھایا جانے لگا کہ کسی وجہ سے کسی جانب منتقل کیا جانے لگا، اس کا دانت باہر نکل کے گر گیا، اگر کوئی شخص اس دانت کو اٹھا رہا ہے، چھو رہا ہے تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا، چاہے وہ ہڈی یا وہ دانت کسی مردہ شخص کا ہو یا زندہ شخص کا، تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 536۔ غسل مس میت کا طریقہ وہی ہے جو غسل جنابت کا ہے، لیکن جس شخص نے میت کو غسل کیا ہو، جس شخص نے میت کو مس کیا ہو، اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو بھی کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے میت کو چھو لیا تو اب وہ سوچ رہا ہے آخر غسل کیسے کرے، اس میت کو چھونے کی وجہ سے جو ہم پہ غسل واجب ہوا ہے تو کس طریقے سے کیا جائے گا، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس طریقے سے غسل جنابت میں بتایا گیا تھا کہ پہلے نیت کرے گا کہ غسل مس میت کرتا ہے قربتاً اللہ، اس کے بعد سر کو دھوئے گا، کوئی بھی جگہ چھوٹنی نہیں چاہیے، پھر داہنا حصہ دھوئے گا، پھر بایاں حصہ دھوئے گا۔ یہ تو ترتیبی کا ہے، اور غسل ارتماسی کرنا چاہتا ہے تو نیت کر کے ایک دم سے پانی میں ڈبکی لگائے گا، یا اگر تدریجی کرنا چاہ رہا ہے تو پانی میں جا کر کھڑا ہوگا اور نیت کرے گا اور دھیرے دھیرے کر کے اپنے پورے بدن کو پانی میں ڈبو دے گا تو اس کا یہ غسل ہو جائے گا۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان
کہ جس نے میت کو چھوا تھا اگر وہ غسل کر بھی لے اور وہ نماز پڑھنے جانے لگے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ وضو بھی کر لے، یعنی اس شخص کے اوپر واجب نہیں ہے کہ غسل کرے کیونکہ واجب نہیں ہے کہ وہ وضو کرے کیونکہ وہ غسل کر چکا ہے، یعنی جس شخص نے مس میت کرنے کے بعد میت کو چھونے کے بعد غسل کر لیا ہو تو اب اس شخص کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ وضو بھی کرے، لیکن اگر نماز پڑھنے جانے لگے تو احتیاط مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ وضو بھی کر لے۔ مسئلہ نمبر 537، اگر کوئی شخص کئی میتوں کو مس کرے یا ایک میت کو کئی بار مس کرے تو ایک غسل کافی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بہت سارے جنازے رکھے ہوں اور ایسا شخص تمام میت کو اٹھا رہا ہو، ادھر سے ادھر کر رہا ہو، یا کسی ایک ہی میت کو ایک بار گاڑی میں چڑھانے کی وجہ سے چھوا، پھر گاڑی سے اتارنے کی وجہ سے چھوا، پھر گھر میں لے جاتے وقت چھوا، تو کئی بار اس میت کو چھونا پڑا، تو ایسی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ جتنی بار اس نے چھوا ہے ہر بار وہ غسل کرے۔ اگر اس نے ایک غسل کر لیا ہے تو وہی کافی ہوگا، لیکن ضروری یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد دوبارہ میت کو نہ چھوئے۔ اگر دوبارہ غسل کرنے کے بعد دوبارہ میت کو چھوتا ہے تو اس پر غسل واجب ہوگا، لیکن ایک ہی بار میں غسل کرنے سے پہلے کئی مرتبہ اس نے میت کو چھوا ہو تو ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ ہر بار چھونے کی وجہ سے الگ الگ غسل کرے، بلکہ ایک غسل کرے گا تو کافی ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی شخص نے میت کو چھونے کے بعد غسل کر لیا ہو، غسل مس میت کر لیا ہو اور پھر دوبارہ وہ میت کو چھوئے تو ضروری ہے کہ دوبارہ غسل کرے۔ مسئلہ نمبر 538، جس شخص نے میت کو مس کرنے کے بعد غسل نہ کیا ہو اس کے لیے مسجد میں ٹھہرنا اور بیوی سے جمع کرنا اور ان آیات کا پڑھنا جن میں سجدہ واجب ہے ممنوع نہیں ہے، لیکن نماز اور اس جیسی عبادت کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کسی میت کو چھو لیا ہو تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جنابت کے تمام احکامات پر عمل کرے، بلکہ یہاں پر چند احکامات ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کسی شخص نے میت کو مس کیا ہو تو وہ مسجد میں ٹھہر سکتا ہے، اپنی بیوی سے جمع کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے اور سجدے جس آیتوں سے سجدہ واجب ہوتا ہے، جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے، وہ آیتیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز اور اس جیسی عبادت کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔